بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے شریف خاندان اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے اور ایک کے بعد دوسرا کیس ایک کے بعد دوسرا کیس پورا کا پورا این آر او مل رہا ہے، اور این آر او میں دیکھیں کہ ابھی لینڈنگ ہوئی ہے سلیمان شہباز کی لندن سے، اور لندن سے آ کے اس نے یہاں پر کیا کیا ہے، عدالتوں میں گیا ہے، عدالتوں میں جا کے اس نے پیشی اپنی دکھائی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کو بھی این آر او ملا ہے اور اس کو بھی ضمانت مل گئی۔ اب ایک اور جو سب سے بڑا ریلیف، سب سے بڑا این آر او ملا ہے، وہ نیب کی طرف سے ملا ہے مریم نواز کو۔ مریم نواز کے جو ایون فیلڈ کے ریفرنس ہیں اس میں ساری کی ساری ہو گئی ہے بریت، وہ ہو گئی ہے اس میں بالکل، اس کو وہاں سے آزاد کر دیا ہے، اسی وجہ سے پاسپورٹ ملا اور وہ لندن بھاگ گئی۔ اب نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کو یہاں پر آزاد کیا گیا، اس کو بری کیا گیا، اب اس کے خلاف نہیں جائے گی نیب، اس کو چیلنج نہیں کرے گی، جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ نیب نے فیصلہ کیا ہے۔ نیب کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو اصل میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے۔ عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، جس کے اندر مریم نواز کو بھی بری کیا گیا ہے، جس کے اندر سلیمان شہباز کو بھی بری کیا جا رہا ہے، جس کے اندر شہباز شریف کو، جس کے اندر حمزہ شہباز کو، اسحاق ڈار کو، اور آگے جو سب سے بڑی باری آنی ہے وہ آنی ہے نواز شریف کی۔ نواز شریف کا بھی کیس پھنسا ہوا ہے۔ نواز شریف کا یہ جو پورا ایک این آر او کا پیکج ہے، اس کے اندر نواز شریف کا آخری نمبر ہے، ایک ایک کر کے سب کو ریلیف مل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اب آپ نے معاملہ سمجھنا ہے کہ عدالتی محاذ جو اس ٹائم کھلا ہوا ہے، سیاسی محاذ کھلا ہوا ہے، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ڈالر کی مارکیٹ آپ کو پتہ ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے، تمام چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ اس میں جو اہم ترین معاملہ اب کھلنے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے جو اعلان کیا کہ یہ جو این آر او مل رہا ہے، یہ جو این آر او پہ این آر او حاصل کر رہے ہیں شریف خاندان والے، جس کے اندر اسحاق ڈار، اب سلیمان شہباز شریف کا بیٹا آیا، شہباز شریف کو ملا، مریم نواز کو ملا، اس کے خلاف جانا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اس کی پٹیشن ڈالی جانی ہے، اور سپریم کورٹ پہلے ہی تیار بیٹھا ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اندر اس ٹائم بڑے اہم ترین کیسز چل رہے ہیں، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ اسی طرح سے کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ڈرائی کلین لگی ہوئی ہے، یہ شریف خاندان کے لیے ڈرائی کلین لگا ہوا ہے، اور ڈرائی کلین میں سے یہ سارے صاف ہو کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے نہا دھو کے وہاں سے صاف ہو کے آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور کرپشن سے بالکل صاف، نہ کوئی داغ ہے ان کے اوپر، نہ کوئی دھبا ہے، اور کرپشن سے بالکل کلین ہو کے یہاں سے نکل رہے ہیں ڈرائی کلین سے۔ یہ اسی طرح سے کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جب لوٹ مار کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ آ کے حکومت کے اندر جب یہ قوانین تبدیل کرتے ہیں، نیب، دیکھیں، حکومت کے اندر آتے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ نیب کے جو لاز ہیں، نیب کے جو قوانین ہیں، اس کے اندر تبدیلی کی، اور تبدیلی اس مقصد کے لیے کی کہ ہمیں ریلیف ملے گا۔ تبدیلی کا جو مقصد تھا وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں، ملک کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے وہاں پر تبدیلیاں کی، اور تبدیلی کرنے کے بعد اب ان کو آہستہ آہستہ ریلیف مل رہا ہے، اور آپ قانون ہی چینج کر دیتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے ان کی، یہ صرف اپنے قانون، اپنا فائدہ، اپنا مفاد، اپنے لیے این آر او، اپنے کیسز معاف کروانا، یہ صرف یہی کر رہے ہیں پہلے دن سے آ کے۔ اب جو انہوں نے نیب کے اندر قوانین میں چینجز کی، تبدیلیاں کی، ترامیم کی، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا اصل میں فائدہ ہو رہا ہے ان کو، ایک ایک کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور یہ جو ریلیف ہے اس کو اب چیلنج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ عمران خان نے اعلان کیا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا۔ دیکھیں، عمران خان پہلے دن سے، عمران خان کی 25 سے 26 سال کی جو سیاست ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرپٹ ہے، جو چور اور ڈاکو ہیں، ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے۔ اور یہ دونوں خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ دونوں خاندان مل کے یہاں پر لوٹتے ہیں پاکستان کو، اور پھر حکومت میں آتے ہیں، حکومت میں آ کے پھر اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے سارے قانون بناتے ہیں، وہ قانون سے پھر یہ ریلیف لیتے ہیں جو انہوں نے اب واردات ڈالی ہے، یہی وہ واردات ڈالتے ہیں۔ یہ شریف خاندان کا پرانا طریقہ واردات اسی طرح سے کرتے ہیں، لیکن اب عمران خان ان کو سامنے ملا ہے، عمران خان اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اب عمران خان نے نہیں ان کو چھوڑنا، عمران خان جائے گا آخری حد تک، اور اب سپریم کورٹ میں پہنچا ہے عمران خان۔ عمران خان نے کہا ہے کہ
اب جہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ارشد شریف کا کیس چل رہا ہے، وہاں پر اور بہت سے کیسز چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں جا رہی ہیں. اب یہ جو حکومت ہے یہ اڑنے والی ہے، یہ اس طرف جا رہی ہیں چیزیں، کیونکہ اب زیادہ عرصے تک یہ حکومت رہنے والی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے تنگ ہے، ادارے بھی ان سے تنگ ہیں، اتحادی جماعتیں بھی ان سے تنگ ہیں، عوام بھی ان سے تنگ ہے، اور ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اس وجہ سے جب ادارے بھی ان سے تنگ ہیں تو آخر کار پھر ان کے خلاف فیصلے آنے ہیں. اور یہ جو اب سلیمان شہباز آ کے کیا کر رہا ہے؟ سلیمان شہباز نے آ کے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے، سیدھا گیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، ایک کرپٹ آدمی. اور سلیمان شہباز تو ویسے ہی یہاں پر مشہور ہے کہ وہ کک بیکس کا اسپیشلسٹ ہے، تو کمیشنیں لینا، کک بیکس لینا، کرپشن کرنا، یہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں. سلیمان شہباز ویسے ہی اسپیشلسٹ ہے. اور اسی طرح سے مریم نواز تو کہا کرتی تھی کہ میری لندن تو کیا، پاکستان تو کیا، لندن میں بھی پراپرٹی نہیں، پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کی پراپرٹی سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی منی ٹریل نہیں دے رہے، کوئی اس کے اوپر 1 روپیہ شو نہیں کر رہے، 1 روپیہ نہیں دکھا رہے کہ کہاں سے آیا، کہاں سے اتنا پیسہ بنایا اور کہاں گیا. ان کے پاس یہ پیسہ ضرور ہے، پراپرٹیز ہیں، لندن کے اندر بینک اکاؤنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دکھاتے نہیں ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، بتاتے نہیں ہیں پیسہ کہاں سے آیا ہے. عدالت بھی ان سے مانگ کے تھک گئی، نیب والے بھی تھک گئے، ہر ادارہ ان سے تھک گیا، لیکن ان لوگوں نے 1 روپیہ نہیں دکھایا کہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا یا ہمارا سورس آف انکم کیا ہے. ہر بندے کا تو یہ پوچھتے پھرتے ہیں پاکستان کے اندر، ہر ایک کا پوچھتے پھریں گے، کبھی کاروباری لوگوں کو، کبھی ملوں کو، کبھی کسی کو، کبھی دکاندار کو، کبھی ریڑھی والے کو، ہر ایک کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمیں سورس آف انکم دیں، آپ ہمارے جو GST ہے، سیلز ٹیکس ہے وہ دیں، اور اتنے ٹیکسز دیں، یہ والا ٹیکس دیں. ہزاروں قسم کے، سینکڑوں قسم کے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ NRO لیتے ہیں، قانون کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، قانون کے اندر ترمیم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے مطابق فیصلے اپنے حق میں کرواتے ہیں. اب بھی یہی ہوا. سلیمان شہباز کی جو واپسی ہوئی پاکستان میں، وہ اسی مقصد کے تحت ہوئی. اداروں کے ساتھ ان کی ڈیل اور اداروں کے ساتھ ان کے جو معاملات وہ ٹھیک ہوئے، اور انہوں نے آ کے ریلیف لیا. مریم نواز کو اب نیب نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کریں گے جو فیصلہ آیا ہے، اور نیب نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو، لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے. جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، پاکستان کی امید ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ یہ چوروں ڈاکوؤں کا جو ٹولہ ملک کے اوپر مسلط ہے، آخر عمران خان ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، عمران خان ہی ان کو سبق سکھائے گا، عمران خان ہی ان کا احتساب کرے گا. اور یہ جو احتساب اب عمران خان نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے کرنا ہے، یہ اتنا کڑا ہوگا کہ آخر کار ان کا انجام حکومت سے باہر ہی ہوگا.